حکمت کے معاملے میں میں نے دولت ہیچ سمجھی۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت حکمت کی کتاب 7واں باب 7ویں سے 11ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت میں نے دعا کی تو مجھے فہم عطا ہوئی، اور میں نے التجا کی تو حکمت کی روح مجھ پر نازل ہوئی۔ میں نے اس کے عصاؤں اور تختوں پر ترجیح دی، اور اس کے مقابلے میں دولت کو نہ چیز جانا، اور نہ میں نے بیش قیمت نگینے کو اس کے مساوی کیا، کیونکہ سب سونا اس کے مقابلے میں تھوڑی سی ریت ہے، اور چاندی اس کے سامنے مٹی سمجھی جاتی ہے۔ اور میں نے اس کو تندرستی اور خوبصورتی سے زیادہ پیارا کیا، اور میں نے اس کو اپنے لیے بجائے روشنی کے لیا، کیونکہ اس کی روشنی معدوم نہیں ہوتی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 90 جماعتی جواب۔ ہمیں اپنی رحمت سے آسودہ کر، ہمیں سکھا کہ کس طرح اپنے دن گن لیں تاکہ باطنی حکمت حاصل کریں۔ اے خداوند ترس کھا، کیا تیرا غضب ہمیشہ رہے گا؟ اپنے بندوں پر رحم فرما۔ جماعتی جواب۔ ہمیں اپنی رحمت سے آسودہ کر، ہمیں جلد اپنی رحمت سے آسودہ کر، تاکہ ہم اپنے سب دنوں میں خوشی کریں اور خوش ہوں۔ جتنے برس ہم مصیبت میں رہیں اتنی ہی خوشی ہم کو عنایت کر۔ جماعتی جواب۔ ہمیں اپنی رحمت سے آسودہ کر۔ تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو۔ خداوند ہمارے خدا کی شفقت ہم پر ہو، ہمارے ہاتھ کا کام ہمارے لیے کامیاب ہو۔ جماعتی جواب۔ ہمیں اپنی رحمت سے آسودہ کر۔ خدا کا کلام قلب کے پوشیدہ خیالوں اور ارادوں کو جانچ سکتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام 4 باب 12ویں سے 13ویں آیت تک۔ اے بھائیو، خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے تیز تر ہے، اور نفس اور روح اور بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور قلب کے خیالوں اور ارادوں کو بھی جانچتا ہے، اور اس کے حضور میں کوئی مخلوق بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ جس سے ہمارا کلام ہے اس کی نگاہ میں سب چیزیں کھلی اور بے نقاب ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ دسواں باب 17ویں سے 30ویں آیت۔ جا، اپنا سب کچھ بیچ کر میرے پیچھے ہو لے۔ ایک دن یسوع باہر جانے کو تھا کہ ایک شخص اس کی طرف دوڑا آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھا، اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں؟ یسوع نے اسے کہا، تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو احکام سے تو واقف ہے، زنا مت کر، خون مت کر، چوری مت کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب نہ دے، اپنے باپ اور ماں کی عزت کر۔ اور اس نے اس سے کہا، اے استاد، ان سب پر میں اپنے لڑکپن ہی سے عمل کرتا آیا ہوں۔ تب یسوع نے اس پر نگاہ کر کے اسے عزیز جانا اور اسے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا اور اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو عطا کر، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔
اس بات پر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ اس کی بہت دولت تھی۔ تب یسوع نے نظر دوڑا کر اپنے شاگردوں سے کہا، خدا کی بادشاہی میں دولت مندوں کا داخل ہونا کس قدر دشوار ہے۔ شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے۔ تب یسوع نے پھر مخاطب ہو کر ان سے کہا، بچوں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کس قدر دشوار ہے۔ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا خدا کی بادشاہی میں دولت مند کے داخل ہونے سے آسان تر ہے۔ وہ نہایت ہی حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان پر نگاہ کر کے کہا کہ آدمیوں کے نزدیک یہ ناممکن ہے، لیکن خدا کے نزدیک نہیں، کیونکہ خدا کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے۔ اور پترس یسوع سے کہنے لگا، دیکھ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں یا باپ یا بال بچوں یا کھیتوں کو میرے لیے اور انجیل کے لیے چھوڑ دیا ہو، جو اب اسی زمانے میں 100 گنا نہ پائے، گھروں اور بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں اور بال بچوں اور کھیتوں کو اذیت کے ساتھ، اور آنے والے زمانے میں ہمیشہ کی زندگی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔